میں ملتمس ہوں محترمہ فریدہ گلزار صاحبہ سے کہ وہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ آپ ڈپٹی ڈائریکٹر قرآن انسٹیٹیوٹ پاکستان ہیں، علم الفقہ اور تفسیر میں ماہر ہیں، ساتھ ہی قرآن انسٹیٹیوٹ کیمپس 2 کراچی میں پرنسپل کی ذمہ داری بھی ادا کر رہی ہیں۔ محترمہ فریدہ گلزار صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مہلت عمل عطا فرمائی، اور ایک بار پھر ہم زندگی کے ان ایام تک پہنچ گئے ہیں جہاں ایک بار پھر رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے اور ہمیں اس کی بہترین فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جسمانی اور ایمانی لحاظ سے عافیت عطا فرما، تاکہ ہم رمضان المبارک کی اللہ رب العالمین کی جانب سے برستی ہوئی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمو سکیں اور وہ بہترین عبادات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں جو اس ماہ مبارک میں ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ بہت ہی عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ماہ مبارک ہے جس میں روزہ فرض کیا گیا ہے، تو روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، اور قرآن پاک میں نہ صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، بلکہ روزے کے آداب اور احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، ابھی ہم آیات کی تلاوت سن رہے تھے قرآن پاک کی، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان کی عظمت اور برکت کی وجوہ پر بھی گفتگو فرمائی ہے، اور اس مہینے کے فضائل اور برکات بھی بیان کیے ہیں۔ یہ ماہ مبارک جس کے روزے شریعت نے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین کا مہمان ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں دستک دینے کو ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ روزے کے لحاظ سے کچھ اخلاقی اور روحانی احکامات اور ہدایات ہیں جو روزے کا اصل مقصد ہے، اور کچھ روزے کے فقہی مسائل ہوتے ہیں۔ یعنی عبادات کی ایک تو روح ہوتی ہے اور ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، تو دونوں کی طرف ہی توجہ رکھنا اور دونوں کو سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ اس کی ظاہری ہیت کو بھی مکمل کرنا عبادت کی، اور اس کے اصل مقصد پر بھی نظر رکھنا، تبھی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول عبادت جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کیونکہ ایک دین فطرت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں جتنے بھی دین کے لحاظ سے ہمیں احکامات دیے ہیں، اس میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اسی طرح روزہ بھی جو ہے نا، یعنی تمام احکامات کے اندر دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ روزے کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو روزہ ایک طرف ہمیں اس میں روحانی طور پر روزے کے ذریعے سے ایک پاکیزگی اور تقوی حاصل ہوتا ہے روحانی طور پر، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی نظام میں بھی اس روزے کے ذریعے سے جو ہے وہ بہتری آتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، بس ایک توجہ کے لحاظ سے ہمیں اس طرف بھی اگر متوجہ ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج جو ہے وہ سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ روزہ یعنی فاسٹنگ جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر بہت ساری بیماریوں کو دور کر دیتا ہے اور ان کا علاج ہے۔ جسم کے اندر انفیکشنز کو، انفلیمیشنز کو دور کرتا ہے، جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے، جسم میں پیدا ہونے والے زہریلے اور نقصان دہ مادے جو ہے وہ روزے کے نتیجے میں خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ آج سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ وزن کو کم کرنے کا ایک قدرتی طریقہ بھی روزہ رکھنا ہے۔ لیکن بہت ہی عزیز ساتھیوں، جسمانی فوائد کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہے اور سیکنڈری درجے کی ہے۔ اصل اہمیت یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے پورے شعور کے ساتھ، پوری سمجھداری کے ساتھ، پورے علم اور آگہی کے ساتھ اور احتساب کے جذبے کے تحت رکھا جائے۔ دراصل روزہ ہمیں خواہشات نفسانی پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی تربیت دیتا ہے، اور ہر مسلمان انفرادی لحاظ سے بھی اور پورا معاشرہ بھی
جو ہے وہ ایک روحانی پاکیزگی کی فضا کو اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کی فضا کو جو ہے وہ خود محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے جب ہم روزے کے ابتدائی چیزوں پر آتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کہتے کس کو ہیں، اور روزے کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ روزے کو کے لیے عربی میں صوم اور صیام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے ابھی آپ نے آیات میں بھی پڑھا اور سنا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو روزے کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو ترک کر دینا، اور شریعت کی اصطلاح میں صوم سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی صبح سے یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام جنسی لذات سے جو ہے وہ پرہیز کرے، تو دراصل اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی ضروریات پوری کرنے سے باز رہنا، اسی کا نام جو ہے شریعت میں روزہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی جو فرضیت کا حکم ہے یہ ہمیں کہاں ملتا ہے۔ روزے کی فرضیت کا حکم قرآن پاک میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، اور اجماع امت کے ذریعے تینوں کی روح سے روزہ فرض ہے۔ آیات ابھی ہم نے سنی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آیت نمبر 183 سورہ البقرہ سے لے کر آیت نمبر 185 تک جو ہے اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کے احکامات نازل کیے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ روزے کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے متعدد احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا دوسری چیز، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں ہے کہ صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی روزے کی فرضیت کو ثابت کرتی ہے۔ پھر آگے چلیں تو روزے کی جو فضیلت ہے جس پر میں ابھی پہلے بات بھی کر رہی تھی، تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں۔ ہم یہاں پر اختصار کے وقت کے لحاظ سے مختصراً ہم 2-3 ہی احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور ایک جو جتنی اہمیت ہے رمضان اور روزے کی، تو ہم سب کو ابھی سے اپنی ذاتی تیاری، ذاتی مطالعہ اس کے حوالے سے یہ بھی شروع کر دینا چاہیے، اور رمضان کی فضیلت اور اہمیت اور روزے کا مقصد اور روزے کے حوالے سے جو ظاہری فقہی مسائل، ان سب کا مطالعہ خود بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میں کچھ کتابوں کے نام آپ کے سامنے پروگرام کے آخر میں ضرور رکھوں گی۔ تو میں چاہوں گی کہ ہم سب بھی، کیونکہ یہ انفرادی فرض ہے یہ روزہ جو ہے، تو ہم سب کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کے لحاظ سے اپنے آپ کو پوری طریقے سے پریپیئر کریں، معلومات حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ تو کچھ احادیث ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، یعنی سیراب کرنے والا۔ ریان کا مطلب ہے سیرابی دینے والا۔ قیامت کے روز آواز دی جائے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ جب آخری روزے دار اندر داخل ہو جائے گا اس دروازے سے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور صرف روزے دار ہی ہوں گے جو اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جو تھوڑی سی طویل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، اس لیے اس کے معاملے میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب،
میں نے رات کے وقت اس شخص کو نیند سے بیدار رکھا، اس لیے اس کے معاملے میں میری سفارش منظور فرما۔ مسند امام احمد کی یہ روایت ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو تھوڑی سی طویل ہے، اور اس کو بھی میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہوں گی کہ بہت ہی اہم بات ہے جو روزے کے حوالے سے اس حدیث میں بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے، اس لیے کہ وہ یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو اسے چاہیے کہ نہ بد کلامی کرے، نہ شور کرے، نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی اس سے بد کلامی کرے یا اس سے لڑے تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے روز اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جب کہ وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس وقت ہوگی جب وہ روزے کی حالت میں اپنے رب سے ملے گا اور وہ رب اس سے خوش ہوگا۔ اب عزیز ساتھیوں ہم آگے چلتے ہیں کہ روزے کی جو ہے وہ کچھ اقسام بھی ہوتی ہیں۔ روزے کی اقسام کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ روزے جو ہیں وہ فرض ہوتے ہیں، کچھ یعنی فرض یا واجب جس کو ہم کہیں گے، کچھ روزے نفلی یا مستحب ہوتے ہیں، کچھ مکروہ ہوتے ہیں، اور کچھ روزے جو ہیں وہ حرام ہوتے ہیں۔ فرض اور واجب کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کفارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کچھ گناہ انسان سے ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ غلطیاں، کچھ لغزشیں جن کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا کہا ہے، جیسے کہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے، زہار کا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا روزہ جو ہے وہ اگر ٹوٹ جائے اس انداز میں کہ اس میں کفارہ بھی عائد ہو، تو رمضان کا روزہ تو اس میں بھی کفارے کے روزے، تو یہ سارے جو ہے یہ فرض روزوں کے اندر آتے ہیں، اور نظر مانے ہوئے روزے یہ بھی فرض یا واجب کے اندر آتے ہیں، یعنی ان کا رکھنا جو ہے وہ انسان کے اوپر لازم ہے، اگر وہ اس کو نہیں رکھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ پھر روزے کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے نفلی روزے یا مستحب روزے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ کچھ روزے ہوتے ہیں جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ، ہر مہینے کی 3 ایام کا روزہ، یعنی کہ چاند کی جو 3 تاریخیں ہوتی ہیں، ایام بیض کی تاریخیں 13، 14 اور 15 تاریخیں جو ہوتی ہیں چاند کی، اس کا روزہ، تو یہ نفلی یا مستحب روزے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ روزے ہوتے ہیں جو مکروہ ہیں اور حرام ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ روزے کی کچھ اقسام ہیں جو ہمارے سامنے آ گئی۔ یعنی جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ مکروہ روزے کون سے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ مسلسل روزہ رکھے، یعنی بیچ میں کوئی ناغہ نہ کرے، مسلسل روزہ رکھے، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ یا صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لینا اور اس کے ساتھ 9 یا 11 کو نہ ملایا جائے، تو یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حرام روزے کون سے ہیں؟ عید الفطر کے دن کا روزہ، عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ، یا ایام تشریق کے روزے، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج کا روزہ، تو یہ جو ہے وہ روزہ رکھنا ان ایام میں حرام ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور رمضان کی فضیلت پر ابھی آپ نے احادیث جو ہیں وہ کچھ سنی بھی، اناؤنسمنٹ کے اندر بھی آپ نے سنی، اور اسی حوالے سے ہم کچھ ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس ماہ کی خیر سے محروم رہا وہ محروم ہی رہ گیا۔ یہ مسند احمد، سنن نسائی اور بہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کی امید پر
اللہ رب العالمین سے اجر کی امید پر رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے کچھ مختصراً آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے جو دنوں کی تعداد ہے وہ کیسے شمار کی جاتی ہے۔ اچھا، اس پر اجماع ہے نا، یعنی اجماع امت ہے کہ کوئی بھی جو قمری مہینہ ہوتا ہے، یعنی جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے، وہ 29 دن سے کم اور 30 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی یا تو 29 دن کا ہوگا یا پھر 30 دن کا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی ابتدا اور انتہا جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، اس پر بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے بڑی واضح رہنمائی ملتی ہے کہ رمضان کی جو ابتدا ہے اور انتہا ہے، اس کا حساب چاند دیکھ کر کیا جائے گا۔ اگر 29 شعبان کی شام کو چاند نظر آ جائے تو اگلا دن یکم رمضان کا ہوگا اور اس دن روزہ رکھا جائے گا، اور اگر 29 شعبان کو آسمان پر بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور 30 دن کی جو گنتی ہے وہ پوری کی جائے گی، اور پھر اس سے اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے رمضان کے لحاظ سے بھی ہے کہ اگر 29 رمضان کی شام کو چاند نظر آ جائے تو اگلا دن یکم شوال ہوگا اور اس دن عید ہوگی، اور اگر 29 رمضان کو چاند نظر نہ آئے یا بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، چاند یا تو نکلے ہی نہیں، طلوع ہی نہ ہو، یا بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آئے، تو 30 دن کی گنتی پوری کی جائے گی اور اس سے اگلے دن عید کی جائے گی، خواہ 30 رمضان کو چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ تو اس حوالے سے جو روایت ہے، جو حدیث ہمیں ملتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے دیکھ کر روزے رکھو، یعنی چاند کو دیکھ کر روزے رکھو، اور اسے دیکھ کر افطار کرو، یعنی کہ روزے ختم کرو، اور اگر بادل ہو تو شعبان کی گنتی 30 دن پوری کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی ابتدا اور انتہا کس طرح سے کی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پہلے سے بہت ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک اہتمام مجھے اور آپ کو اس بات کا بھی کرنا ہے کہ چاند دیکھا جائے، اور چاند دیکھنے کی جو دعا ہے اس کو ضرور دعا کی جائے، دعا پڑھی جائے نہیں بلکہ ہم یہ کہیں کہ دعا کو کیا جائے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، یہ چاند ہم پر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال الرشد وخیر۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو بہت ہی عزیز ساتھیوں، اس دعا کو یاد کر لیجئے جنہیں یاد نہیں ہے، اور یوں تو ہر ماہ مبارک کا جب بھی ہم چاند دیکھتے ہیں، یعنی چاند کے لحاظ سے جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ اس کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے، لیکن خصوصاً کیونکہ ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، تو اس چاند کو دیکھنے کا اہتمام اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ماہ مبارک بنا دے۔ اب چاند دیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزے کی جو فرضیت ہے یہ کس عمر سے ہو جاتی ہے۔ یہ عموماً سوال ہم سے کیا بھی جاتا ہے نا کہ روزہ کس عمر سے فرض ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، نماز کے علاوہ جو تمام عبادات ہیں وہ بلوغت سے ہی فرض ہوتی ہیں، اور یہ میں نے اس لیے کہا نماز سے علاوہ کہ نماز کے لیے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت تاکید ہے کہ 10 سال کی عمر تک اگر بچہ 10 سال کی عمر کے بعد اگر بچہ نہ پڑھے تو پھر اس پر سختی کی جائے، یعنی 7 سال سے اس کو پڑھانے کی عادت ڈالنی ہے، اور اس کے بعد 10 سال پہ وہ نہ کرے تو پھر اس پر سختی کرنا۔ تو یہ تو صرف نماز کے لیے ہے، لیکن روزے کے لحاظ سے جو بات ہے وہ یہی ہے، اور تمام عبادات کے لحاظ سے بھی، کہ بلوغت پر فرض ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے عمومی لحاظ سے ہم دیکھیں اس کو، بلوغت کے کی عمر جو ہے وہ کیا ہوگی، تو 15 سال کی عمر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بلوغت کی علامات اس میں ظاہر ہو جاتی ہیں، لڑکے اور لڑکیوں میں، بچے اور بچیوں میں۔ یعنی لڑکیوں میں عموماً 9 سال کے بعد سے لے کر اور 12 13 14 15 تک جو ہے وہ حیض جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو بلوغت کی علامت ہے، اور لڑکوں کے اندر بھی 12 سال کے بعد بلوغت کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی بلوغت کی علامات ظاہر ہوں
چاہے وہ 9 سال کے بعد لڑکیوں میں ہو یا 12 سال کے بعد لڑکوں میں ہو، کسی وقت بھی، تو پھر اس وقت سے ہی روزہ فرض ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے اندر بلوغت کی وہ علامات، مثلا اگر بچیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حیض کا شروع ہونا، اگر فرض کریں کہ یہ 15 سال تک کوئی علامت نظر نہیں بھی آئی ہے، تب بھی 15 سال کے بعد جیسے ہی 16واں سال شروع ہوگا تو روزہ اس پر فرض ہو جائے گا۔ مختصراً بات یہ کہ جیسے ہی بلوغت کی علامت ظاہر ہوگی کسی لڑکے یا لڑکی میں تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو روزے کی فرضیت جو ہے اس کے لحاظ سے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی اہم ہے، اور اسی لیے بچوں کو بچپن ہی سے روزے کی عادت ڈالنے کی ہمارے گھروں میں کوشش کی جاتی تھی، اور اب بھی الحمدللہ کی جاتی ہے۔ یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو 9 سال سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم 10 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہم ان کو اسی طرح عادت ڈالتے ہیں نا کہ چلو بھائی اب تمہارا جو ہے وہ آدھے دن کا روزہ ہے، یعنی اسکول سے آ گئے بچے تو اب آپ کے اس کو کھلا پلا دیا کہ اب روزہ شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح سے بچوں کو کسی نہ کسی طرح ایک روزے کی جو ہے نا وہ شوق پیدا کرنے کے لیے اور ان کو عادت ڈالنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے گھروں کے اندر بچپن سے ہی وہ فضا بنانی چاہیے کہ بچوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ تو رمضان کا روزہ جو ہے وہ کن پر فرض ہے، اب یہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اس بات پر اجماع ہے پوری امت کا کہ رمضان کا روزہ ہر عاقل، یعنی عقل و شعور رکھنے والے مسلمان پر، بالغ مسلمان پر، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ بلوغت سے فرض ہوتا ہے، تندرست پر یعنی بیمار نہ ہو، مقیم مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے، یعنی کہ وہ سفر پر نہ ہو، اپنے وطن اصلی میں جو اس کا اصل گھر ہے وہاں پر وہ مقیم ہو۔ تو رمضان کا روزہ ان تمام لوگوں پر فرض ہے، ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مرد اور عورت مسلمان پر فرض ہے۔ اب وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی کہ جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ شریعت نے کچھ رخصت دی ہے اس لحاظ سے کہ ان کے اوپر فرضیت عائد نہیں ہوتی، کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے؟ تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے نابالغ بچہ۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا بھی کہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، تو اس کے لیے دیکھیں جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی مرفوع القلم ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر قلم اٹھا لیا گیا ہے، ابھی ان کی جو سمجھیں کہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، ابھی ان کا حساب کتاب جو ہے وہ لکھنا شروع نہیں ہوا، تو ان کے اوپر ابھی قلم نہیں چل رہا فرشتے کا۔ ایک کون ہے؟ مجنون، یعنی دیوانہ یا عقل و شعور سے عاری شخص، جب تک کہ اس کا وہ جنون یا بیماری دور نہ ہو جائے۔ دوسرا وہ شخص جو سو رہا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر بچہ اس عمر میں ہو کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہمیں یعنی بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو روزہ کی ترغیب دینے کے لیے انہیں ان کی عمر شروع ہونے سے یعنی بلوغت سے پہلے ہی اس کا عادی بنانے کے لیے روزہ رکھوانا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز تو ہو گئی کہ نابالغ پر یعنی بے سمجھ جو آدمی ہے، بچہ ہے، بے سمجھ بچہ، ظاہر ہے کہ نابالغ بچہ، اس پر روزہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس پر روزہ فرض نہیں ہے اس کے ذمے اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے۔ دوسرا ہے مجنون، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجنون پر نہ روزہ فرض ہے نہ اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے، اور جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس شخص پر تو شریعت جو ہے اس کے قوانین اس طریقے سے جاری ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، لہٰذا وہ گناہگار ہی نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے حیض اور نفاس والی عورت۔ جی، تو حیض اور نفاس والی جو خواتین ہیں ان پر ان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، البتہ وہ جتنے دن بھی روزہ چھوڑیں گی اس کو گن کر ان دنوں کو وہ رمضان کے بعد ان روزوں کی جو ہے وہ گنتی پوری کریں گی اور اس کی قضا جو ہے وہ رکھیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم حیض کی حالت میں ہوتی تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم تو دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اچھا، چوتھا وہ شخص ہے جو کہ ضعیف العمر ہو، یعنی کہ
وہ شخص بہت وہ عورت ہو یا مرد ہو، یعنی بہت بوڑھا ہو مرد یا بوڑھی ہو عورت، اس بارے میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اس قدر بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے، سن رسیدہ ہو جائے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن روزہ چھوڑنے کی صورت میں جمہور ائمہ، جس میں یعنی جمہور ائمہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مالک، ان تمام جمہور ائمہ کے نزدیک اس بوڑھے شخص پر یا بوڑھی عورت پر روزے کا فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، یعنی روزانہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ جو آیت ہے یہ بوڑھے مرد اور عورت کے لیے منسوخ نہیں ہے. اسے روزہ چھوڑنے کی تو اجازت دیتی ہے شریعت، لیکن اس پر فدیہ ادا کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اتنے سن رسیدہ اشخاص جو ہوں. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ جو فقہا نے لکھی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بہت ہی سخت محنت مشقت والا کام کرتا ہو، کوئی ایسا مزدور، کوئی جیسے کوئی کان کنی کرنے والے، کوئی بہت ہی زیادہ گرمی میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں محنت کا، مزدوری کا ایسا کام کرنے والے کہ جن کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو وہ برداشت کرنا مشکل ہو اپنے اس کام کی وجہ سے، ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ سہولت ہے کہ وہ روزہ اگر نہیں رکھتے تو اس کا فدیہ ادا کریں گے. لیکن اس میں ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ اس محنت اور مشقت کے عادی ہوں اور اس سے ان کے لیے جان کا خطرہ نہ ہو، تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے لیے یہ والا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دیں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے یہ معمول کے اندر شامل نہیں ہے اور وہ اس کے عادی نہیں ہے اس محنت اور مشقت کے. تو اگر وہ ایسی حالت میں کہیں مزدوری اور محنت مشقت کا کام کر رہے ہیں کہ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ اس حالت میں روزہ رکھیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور شاید انہیں روزہ توڑنا پڑ جائے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ سہولت جو ہے وہ فدیے کی ہو سکتی ہے. اس کو کہیں کہیں جو ہے وہ ائمہ نے لکھا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جس پر روزہ فرض نہیں ہے وہ ہے حاملہ عورت، یعنی پریگنینسی کی حالت میں، اور دودھ پلانے والی عورت، یعنی لیکٹیشن کے جو پروسیس میں جو خاتون ہوتی ہے جو اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے، بریسٹ فیڈنگ جو کرا رہی ہوتی ہیں خواتین، تو ان کے لیے بھی اس بات کی سہولت ہے کہ وہ ان دنوں یعنی رمضان کے مہینے میں اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے یا ڈاکٹر ان سے یہ بات کہتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو خود اس عورت کو یا اس کے بچے کو یا دونوں کو یا کسی ایک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں ایسی خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن وہ ان ایام کی تعداد جو ہے وہ بعد میں پوری کریں گی، روزے کی قضا کریں گی، یعنی روزہ ان کو معاف نہیں ہے. جب وہ پریگنینسی کی حالت سے نکل آئیں گی یا وہ بچے کو دودھ پلانے والا پیریڈ گزار دیں گی تو اس کے بعد انہیں جتنے روزے قضا ہوئے ہیں انہیں وہ روزے گن کر بعد میں رکھنے ہوں گے، قضا ان کے اوپر لازم ہے. پھر اس کے بعد ہے مریض. اچھا، اس حوالے سے بھی یعنی جو حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لحاظ سے بھی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. سب سے پہلے تو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو آدھی نماز معاف فرما دی اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ. ٹھیک ہے، یعنی روزہ جو ہے وہ اس کو چھوڑنا تو ہے لیکن وہ اس کے ذمے قضا ہے جو اس کے اوپر وہ لازم ہوگی اور وہ اس کا قضا جو ہے وہ اس کو کرے گی بعد میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے مریض، یعنی کوئی شخص جو بہت زیادہ بیمار ہو. اس امر پر جو ہے فقہا کے درمیان بالکل اتفاق رائے ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ روزہ رکھنے سے اس شخص کی بیماری کے بہت بڑھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر روزے سے اسے کسی نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کیونکہ قرآن کی آیت میں یہ بات آئی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. تو اگر وہ ایسا مریض ہے جس سے اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا تو اس کے مرض کے لیے بہت خطرہ ہے کہ بڑھ جائے گا، تو اس کو رخصت ہے کہ وہ اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور جب اس کی بیماری دور ہو جائے تو وہ اپنے روزے کی قضا کرے. لیکن اگر ایسی معمولی بیماری ہے جس سے کہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا روزہ
رکھنے سے. تو معمولی نزلہ زکام، معمولی کوئی ایسی طبیعت خراب ہو تو اس میں جو ہے نا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر. اچھا ایک بات اور بھی ہے روزے مریض کے لحاظ سے کہ اگر کوئی شخص ایسے مرض کا شکار ہو کہ جس کے صحت مند ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، یعنی وہ ایسی اس کو بیماری ہے جیسے کسی کو کینسر ہے خدا نخواستہ، یا اور کوئی ایسی سخت ترین بیماری ہے کہ اب اس کو مطلب دوبارہ موقع نہیں مل سکتا اور بہت کم امید ہے کہ اس کی صحت یابی کی کہ وہ صحت یاب ہو کر اپنے روزوں کی قضا کرے، تو پھر اس کے ذمے قضا نہیں ہے بلکہ وہ فدیہ دے گا. انشاءاللہ فدیے کے حوالے سے ہم آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مریض کے لیے دو طرح کے مریض ہیں، بلکہ تین طرح کے. ایک تو یہ کہ جن کی بیماری رمضان تک ہے اور اس کے بعد وہ درست ہو جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے، تو وہ صحت یابی کے بعد روزوں کی قضا کریں. ایک وہ مریض ہے جو ہلکے پھلکے بیمار ہیں، ان کو روزہ رکھنے سے کوئی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ تو روزہ رکھیں گے. اور ایک ایسے مریض ہیں کہ جو بہت ہی شدید سیویئر قسم کی کسی بیماری کا شکار ہیں اور ان کی صحت یابی کی امید نہیں کہ وہ قضا رکھ سکیں، تو پھر وہ فدیہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں مسافر. شوگر والے کیا کریں گے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، ویسے شوگر والوں کے لحاظ سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے شوگر پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ روزہ بہت آسانی سے رکھ سکتے ہیں، بس اپنے ڈائٹ کا وہ خیال کریں. لیکن اگر کسی کی شوگر کے لحاظ سے کچھ اور کمپلیکیشنز ہیں اور روزہ رکھنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے، اور پھر یہ اس کی جو ہے پرسنلی اس کے ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ اس کی صحت کی کنڈیشن کیسی ہے، تو پھر فیصلہ کریں گے. لیکن شوگر والے جو ہیں وہ انسولین بھی لگا سکتے ہیں، اور روزہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو بس شوگر کی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کنڈیشن میں ہے، کون سے ٹائپ کی ہے اور ڈاکٹر کی کیا رائے ہے. ٹھیک ہے جی، تو اب مسافر کے اوپر آ جاتے ہیں ہم. مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا، جس طرح کہ قرآن کی اس آیت کے اندر بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد کو پورا کر لے. اور مسافر کے لحاظ سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسے حدیث بھی ہم نے رکھی تھی ابھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نماز جو ہے وہ آدھی معاف کر دی ہے، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کو روزہ بھی. تو ایک تو یہ والی چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ سفر میں ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ان اسفار میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ اکرام روزہ رکھا بھی کرتے تھے اور بہت سارے روزہ نہیں بھی رکھتے تھے. یعنی سفر میں روزہ رکھنا جائز بھی ہے اور نہ رکھنا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور بعد میں اس کو پورا کر دیں، رمضان کے بعد ان ایام کی قضا کر لیں تو بھی درست ہے. اور اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا اور اس میں مجھے کوئی ایسا فرق نہیں پڑے گا سفر کرتے ہوئے، تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے. تو اسی طرح سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہم میں سے کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی نہ رکھتا تھا. اب نہ تو روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو ملامت کرتے تھے اور نہ رکھنے والوں کو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت حمزہ بن عمرو، وہ بہت روزے رکھا کرتے تھے. تو جی ایک صحابی تھے جو بہت روزے رکھا کرتے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو روزہ رکھو اور نہ چاہو تو نہ رکھو. یعنی اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے سفر میں کہ آپ نے روزہ رکھا بھی، اور پھر آپ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ایک سفر کے اندر، ایک اور سفر میں حجۃ الوداع کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سفر میں جب آپ نے دیکھا لوگوں کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو رہا ہے، فتح مکہ کے سفر کا واقعہ ہے یہ، تو پھر آپ نے اس موقع پر پانی کا ایک پیالہ منگایا اور اسے پیا اثر کے بعد. اور وہ اس لیے کہ بعض لوگوں کے عمل کے لیے دشواری تھی، یعنی بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا بہت دشوار تھا، تو آپ نے ان لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے وہ اس وقت روزہ جو ہے وہ کھولا تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس طرح ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے. تو روزہ اگر نہیں رکھتا تو وہ دوسرے ایام میں اس کو گنتی کو پورا کرے گا، ان روزوں کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کفارے اور فدیے کی ایک اصطلاح ہے جو روزے کے حوالے سے آتی ہے نا، کہ کچھ معاملات کے اندر جو ہے اگر روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو صرف تو پھر صرف قضا ہوگی
یعنی اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہے. اور کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ اگر روزہ ٹوٹتا ہے تو اس میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. اور اسی طرح جیسے ابھی میں نے کہا کہ فدیہ جو ہے، جیسے کہ کوئی شخص دائم المرض ہے، کسی کو جو درست ہونے کا امکان نہیں ہے، صحت یابی کا امکان نہیں ہے، تو وہ فدیہ دے گا. اسی طرح بہت بوڑھا شخص یا بوڑھی خاتون جو ہے، جو اب روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ فدیہ دیں گی. تو جو لوگ فدیہ دیں گے تو ہم دیکھتے ہیں فدیے کو سے مراد کیا ہے اور کتنا جو ہے وہ فدیہ دیا جائے گا، اور کفارہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے. تو کفارے کے حوالے سے آگے بات آئے گی کہ کس چیز پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، روزے کون سا روزہ ٹوٹنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے. جب کفارے کی بات آتی ہے تو کفارے کا مطلب ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، یا لگاتار 60 روزے رکھنا، یا 60 مساکین کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، یہ ہے کفارہ. اور یہ کفارہ جو ہے یہ خود ہمیں اس کی ترتیب جو ہے یہ خود ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے. تو یہ ہے کفارہ. یعنی کفارے میں آپ سمجھ گئے نا کہ ایک غلام آزاد کرنا، ایک لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا، اور 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ ہے روزے کا کفارہ. اور یہ کن صورتوں میں ہوتا ہے یہ ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا دیکھیے، جو اس حوالے سے جو تھوڑی سی بات میں یہیں پہ رکھ لیتی ہوں کہ یہ ہمیں ملتا کہاں سے ہے نا، یعنی کفارے کے حوالے سے جو بات ہے. تو کفارے کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جو ہے وہ مباشرت کر لی. تو آپ نے فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ یعنی اب ہم اس کفارے کو دیکھ رہے ہیں، اس حدیث کے اندر سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے. آپ نے فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں. فرمایا تو کیا تم 2 ماہ کے پے در پے یعنی لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں. فرمایا تو کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا نہیں. پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا. اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوری آئی جس میں چھوارے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا دیکھو ان چھواروں کا صدقہ کر دو. اس نے کہا کیا اپنے سے زیادہ تنگ دست پر صدقہ کروں؟ مدینے کی دونوں طرفوں کے درمیان یعنی دونوں اطراف کے درمیان کوئی گھر ہم سے زیادہ حاجت مند نہیں ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دو. تو ائمہ اکرام اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. اور اس کفارے کے اندر ترتیب ضروری ہے، یعنی پہلی ترجیح تو یہ ہو کہ غلام آزاد کیا جائے، لیکن اب کیونکہ غلامی کا دور نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ لگاتار 60 روزے رکھنا، یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے جس میں کوئی بھی ایک دن کا ناغہ بھی نہ ہو، ورنہ دوبارہ سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اور اگر ایسا بھی نہیں ممکن یا ایسی بھی استطاعت نہیں ہے رکھنے کی تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کفارہ، اور ہم اس پر آگے بات کریں گے کہ کن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں فدیے پر کہ فدیہ کس سے کہتے ہیں. فدیہ جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر یا تو غلہ دیا جائے، یا اس صدقہ فطر کے بقدر جو ہے قیمت اس کی ادا کی جائے، یا صبح و شام دونوں وقت کسی محتاج یا مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. یہ ہے فدیہ. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ہم تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فدیے کے لحاظ سے. اچھا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فدیے میں آپ غلہ بھی دے سکتے ہیں اور قیمت بھی دے سکتے ہیں اس غلے کی، اور کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں. اور فدیہ کس کے لیے ہے ابھی ہم بات کر چکے. جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ رکھنے کی امید بھی نہیں ہے، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کے صحت مند ہونے کی توقع نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں گے. اور باقی لوگ جو ہیں وہ قضا کریں گے، اپنے روزے کی قضا رکھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں روزے کی قضا رکھنے کا جو ہے وہ اب امکان کم ہے ہی نہیں، اس لیے ان کے اوپر فدیہ ہے. اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فدیہ ادا کرنے کے باوجود کوئی مریض جو ہے وہ اللہ کے حکم سے صحت مند ہو جائے، بیماری اس کی ختم ہو جائے، تو پھر وہ ان کی قضا ادا کرے گا، اور جو فدیہ ادا کیا ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے, تو فدیہ ہم نے دیکھ لیا اور کفارہ بھی ہم نے دیکھ لیا, اور فدیہ کس کے ذمہ ہے یہ بھی بات ہو گئی. کفارے کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالی آگے بات آئے گی. اچھا, جن بچوں کو نہیں پتا تھا کہ اس عمر میں روزہ فرض ہے, سوال آیا تھا ابھی, انشاءاللہ سوالات کو ہم ایسا کریں گے کہ ہماری جو اناؤنسر ہیں آج کے پروگرام کی, انشاءاللہ تعالی وہ ہم یہ سوالات ہمیں پروگرام کے آخر میں مجھے بتائیں گی, تو میں انشاءاللہ ترتیب سے اس کے جوابات جو ہے وہ آپ کو ضرور دے دوں گی. انشاءاللہ ہم کچھ وقت جو ہے پروگرام کے بعد سوالات کے جوابات کے لیے رکھیں گے. اب ہم آتے ہیں روزے کے آداب اور مستحبات پر, یعنی روزہ جو ہے اس کو بہترین طریقے سے رکھنے کے لیے اس کے کیا آداب ہیں اور کون سے مستحب امور ہیں, یعنی پسندیدہ امور ہیں یا پسندیدہ کام ہیں جن کا کیا جانا روزے میں روزے کے اجر و ثواب کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں روزے کے آداب میں وہ ہے سحری کا اہتمام کرنا. یوں تو بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے, یعنی اگر کسی شخص کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر اس کو چاہیے وہ بغیر سحری کا ہی روزہ کنٹینیو کرے, یا کوئی شخص رات کو دیر میں سویا ہے اور اس وقت اس نے کھا لیا ہے, کھانا کھا لیا اور سحری کے ٹائم وہ نہیں اٹھا, تب بھی اس کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس نے رات سے ظاہر ہے کہ نیت تو اس نے کی ہوئی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے مجھے صبح روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے, تو ظاہر ہے ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس نے رمضان کے پورے روزے ہی رکھنے ہیں. تو لیکن سحری کا خاص طور پہ اس وقت کھانا, یعنی جس وقت طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے, جو کہ آخری وقت ہوتا ہے نا بالکل, اس یعنی رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے, اس میں سحری کا کھانا جو ہے وہ مستحب ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ سحری کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسند احمد میں کہ تم سحری کھانا باعث برکت ہے, تم اسے ترک نہ کرو, خواہ تم میں سے کوئی شخص ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پی لے, اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور ایک اور روایت میں مسند احمد اور مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے روزوں کا وہ ہے سحری کھانا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا جو وقت بتایا ہے وہ کیا کہا ہے, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, تو کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کا سفید دھاگا نمایاں ہو جائے. ٹھیک ہے, تو سحری کا اہتمام کرنا. روزہ مکروہ کب ہوتا ہے انشاءاللہ اس پر ابھی ہم آگے بات کرنے والے ہیں. جناب, سحری کا اہتمام کرنا, اس کے بعد ہے افطار کا اہتمام کرنا, اور افطار میں تاجیل یعنی افطار میں جلدی کرنا یہ پسندیدہ ہے. اس پر بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو فوراً روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر سے رہیں گے جب تک کہ وہ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں, تو دین اسلام اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے, کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ابو داؤد اور نسائی اور مسند احمد میں. تو افطار میں جلدی کرنا. پھر اس کے بعد ہے کہ افطار کو کس طرح سے, کس چیز سے کرنا, کھجور یا پانی یا چھوارے سے افطار کرنا یہ مستحب اور پسندیدہ ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو چاہیے چھواروں سے اپنا روزہ افطار کرے, لیکن اگر چھوارے نہ پائے تو پانی سے روزہ افطار کرے, اس لیے کہ پانی پاک کر دینے والی چیز ہے. اور ایک اور روایت میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھواروں سے افطار فرماتے, اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے. تو یہ ہے کہ پسندیدہ یہ ہے. اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ایک سسٹم ہے معاشرتی کہ ہم چھولے پکوڑے سموسے کا اہتمام بہت کرتے ہیں, تو کوشش کریں کہ سادگی کو اپنائیں. اور یہ ساری چیزیں تو اب ہمیں سائنس بتاتی ہے, میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ جسم کے لیے کوئی خاص فائدے مند نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹیں, کبھی کبھی ان چیزوں کو کھا لینا اور بہت ہی اعتدال کے اندر رکھنا اپنے کھانے پینے میں ان چیزوں کو, جو کہ مسنون نہیں ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے
جو چیز بھی حلال کی ہے اس کو کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اعتدال کے ساتھ، اور روزے کے دسترخوان کو جو ہے وہ اپنی ان چیزوں سے آراستہ کریں اور اس سے افطار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ روزے کے آداب میں کہ روزے میں فضول لایانی باتوں سے زبان کو روکے رکھنا، یعنی ہماری زبان، ہمارے آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ اور پیر، ان سب کو بھی روزے کی جو ہے نا وہ حدود اور قیود کا پابند کرنا، کہ ان سب کا بھی روزہ ہے۔ اور دراصل روزہ صرف حلق سے کسی چیز کے نیچے نہ اترنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ہماری پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت کا عادی بناتا ہے نا، خواہشات نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ تو نہ آنکھ سے کوئی ایسی چیز دیکھنا جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو، نہ کان سے سننا، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے۔ اور ہم یہ سب جانتے ہی ہیں وہ احادیث مبارکہ بھی، کہ جو شخص جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل نہ کرنے سے باز نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اور بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں صرف دن میں بھوک پیاس کے، اور بہت سے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں صرف رات کی شب بیداری سے کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اپنے روزے کو جو ہے وہ ان تمام فضول اور لایانی چیزوں سے روکے رکھنا اور اس سے بچانے کا اہتمام کرنا۔ پھر روزے کے اندر صدقہ اور خیرات، تلاوت قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت، اور خصوصاً رمضان کے جو آخری ایام یعنی آخری عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خصوصی اہتمام، اعتکاف، قیام اللیل، اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرنا۔ اور اسی سے ہمارے روزے کا اور رمضان کا جو حقیقی مقصد ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ یہ روزے کے اجر و ثواب کو کچھ اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں روزے کے مباحات، یعنی روزے میں کون کون سے کام ہیں جو کہ جائز ہیں، یعنی وہ کر سکتے ہیں۔ مسواک کر سکتے ہیں، یعنی کہ مسواک کا جو ایک آلٹرنیٹ آج کل ہے وہ ہے ٹوتھ برش، تو ٹوتھ برش بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ برش میں ٹوتھ پیسٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹوتھ پیسٹ کرنا جو ہے وہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ نہانا اور سر پر جو ہے وہ پانی ڈالنا، غسل کرنا گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل ہیں اس سے ہمیں ملتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے روزے کی حالت میں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی وضو کی حالت کرتے ہوئے بھی جب ہم کلی کرتے ہیں تو حلق میں پانی نہ لے کر جائیں، کیونکہ اگر وہ حلق سے نیچے چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے میں بھی اوپر نہ چڑھائیں، کیونکہ اس سے وہ پھر اندر پیٹ میں جا سکتا ہے۔ لیکن کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہلکا ہلکا، اس لیے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو ذرا تر و تازہ ہونے کے لیے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بس یہ والی بات ذہن میں رہے کہ ناک میں پانی اور حلق میں پانی جو ہے وہ نہ جائے، اتنا زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے کہ روزہ ٹوٹ جائے۔ پھر اس کے بعد سرما لگانا، سرما لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز امور ہے روزے کے اندر، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے وہ ہے کہ اپنی بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں روایت ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے اور آپ رمضان میں بوسہ لیا کرتے تھے ازواج کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے تو روزے میں اس کی اجازت ہے۔ پھر ہے حجامہ کروانا، جس کو اب ہم اس کو حجامہ بھی کہتے ہیں، کپنگ بھی کہتے ہیں، اور فسد لگوانا اس کو پرانی زبان میں کہا جاتا ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حجامہ کروایا، اور آپ احرام کی حالت میں تھے اور آپ روزے کی حالت میں تھے اور آپ نے حجامہ کروایا تھا، تو اس حوالے سے اس کی بھی اجازت ہے، جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کو یہ ہے کہ حجامہ کروانے میں ظاہر ہے کہ اگر بلڈ زیادہ نکلے گا، کمزوری ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑ جائے خدا نہ خواستہ، تو پھر بہتر ہے کہ نہ کروائیں۔ لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا کہ جائز کام ہے، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، لیکن اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن اور ویکنس کا اندیشہ ہو تو پھر نہ کروائیں۔ جنابت کی حالت میں صبح کرنا، یعنی کہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے اور اس کو جو ہے وہ صبح غسل کر کے نماز پڑھنی ہے فجر کی، اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اتنی اجازت ہے اس بات کی کہ صبح کر لی جائے، یعنی طلوع فجر تک جو ہے وہ روزہ جب شروع ہو جائے تو اس وقت جنابت کی حالت میں ہو کوئی شخص تو اس کے فوراً بعد پھر وہ غسل کر لے، تو یہ درست ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اور ائمہ کرام کے نزدیک روزے دار
کے لیے جنابت کی حالت میں صبح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، خواہ وہ جنابت کی حالت جو ہے وہ ازواجی تعلق کی وجہ سے ہو یا خواتین کے لیے حیض وغیرہ کی وجہ سے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے، حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے، پھر آپ غسل فرما لیتے تھے، لیکن مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیں تاکہ نماز جو ہے وہ نہ چھوٹنے پائے۔ تو اس صورت میں جبکہ روزے کی آپ نے نیت کر لی اور اس وقت جنابت کی حالت میں ہو تو یہ جائز ہے، اس کے بعد غسل کر کے نماز ادا کر لی جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے کہ بھول کر کچھ کھا پی لینا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا نا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے جس نے بھول کے کھا لیا، تو روزہ بھی اپنی جگہ رہا اور اللہ نے اس کا پیٹ بھر دیا۔ اس میں جو ہے وہ یہ والی بات بھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اور بھولے سے کھا رہا ہے تو وہ اس کو نہ روکے یہاں تک کہ وہ کھا چکے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ بے اختیار الٹی ہو جانا، قے ہو جانا، یعنی کہ خود سے قے نہ کی جائے۔ اگر خود قے کی جائے گی یا الٹی کی جائے گی کوشش کر کے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بے اختیار کسی کو الٹی آ گئی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، وہ اپنا منہ صاف کر لے اور کلی کر لے اور اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہو گئی ہیں جو کہ روزے کے مباحات کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے جو مکروہات ہیں، یعنی کہ جو چیزیں روزے کی حالت میں ناپسندیدہ ہیں وہ کون سی ہیں۔ اچھا، روزے کے مکروہات میں دیکھیے کہ مکروہ اصل میں ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پسندیدہ نہیں ہے کہ یہ کام کیے جائیں۔ ٹوٹتا تو بہرحال نہیں ہے لیکن کراہیت ہے ان کاموں میں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کسی چیز کا ذائقہ چکھنا، جیسے کہ کوئی خاتون جو ہے نا وہ اگر آپ کو پتا ہے نا کہ کھانا چکھ لیتی ہے اس وجہ سے کہ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کا شوہر جو ہے وہ ناراض نہ ہو، یعنی اگر ایسی کوئی معاملہ ہو کہ اسے شوہر کی ناراضگی کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ چکھ لینا چاہیے، مجبوری میں اجازت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی لیے کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال کے نمک چکھ رہے ہیں، مرچ چکھ رہے ہیں، کھٹائی چکھ رہے ہیں، چٹنی چکھ رہے ہیں، فروٹ چاٹ چکھ رہے ہیں، اس سے اجازت اٹھا یعنی اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت ہے اور ویسے یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ منہ میں کوئی چیز ڈال کر چبانا یا یوں ہی ڈالے رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری کا ڈر ہو اور روزہ توڑنا پڑے، جیسے کہ آپ بہت صفائیاں کرنے لگیں گھر کی، بھئی جتنی صفائیاں آپ کو کرنی ہے نا وہ شعبان کے مہینے میں ہی کر کے ختم کر لیں۔ پردے دھونے ہیں، آپ کو گھر کی الماریاں صاف کرنی ہیں، آپ کو کچن صاف کرنا ہے، آپ کو جو محنت کا صفائی کا گھر کی کام کرنا ہے، بازار کے سے شاپنگ کا کام کرنا ہے، جو بھی کام ہے نا ایسا جس میں کوئی تھکاوٹ ہو، کمزوری کا اندیشہ ہو اور رمضان میں کرنے میں اس میں مشکل ہو، تو اس وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا پڑے تو آپ اس کام کو پہلے ہی کر لیں۔ تو ایسا کام کرنا جس سے کمزوری ہو اور روزہ توڑنا پڑ جائے، ایسا کام کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں غلو کرنا، یہ مکروہ ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے ہی بات کر لی کہ کلی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کو اوپر چڑھانا، حلق میں چڑھانا اور اس بات کا ڈر ہونا کہ وہ حلق کے اندر ہی نہ چلا جائے، تو اتنی زیادہ غلو کرنا اس میں جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تھوک منہ میں جمع کر کے نکلنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ گھبراہٹ اور بے قراری کا اظہار کرنا بار بار کہ مجھے بہت روزہ لگ رہا ہے، آج تو بڑی گرمی ہے، آج تو بہت ہی یہ ہو گیا، آج تو میں بہت تھک گئی، آج تو روزہ رکھنا بڑا مشکل تھا، آج تو مطلب یہ کہ بار بار آپ گھبراہٹ کا اظہار کرتے رہیں، روزے کے حوالے سے مشقت کا اظہار کرتے رہیں، یا بار بار وقت دیکھتے رہیں کہ کب وقت جو ہے وہ روزے کا افطار کا ٹائم میں کتنی دیر رہ گئی، وقت نہیں گزر رہا، تو یہ سب جو ہے نا بے چینی اور گھبراہٹ کا اظہار یہ مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اگر آپ کو غسل کی حاجت ہو، جیسے ابھی ہم پہلے بات کر چکے کہ آپ صبح کر سکتے ہیں اس حالت میں، یعنی طلوع فجر کر سکتے ہیں اس حالت میں، لیکن بلا وجہ صبح صادق کے بعد تک غسل نہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ دانتوں پر کرنا روزے کی حالت میں یہ بھی مکروہ ہے۔ مسواک خالی ٹوتھ برش تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن منجن کے اندر اور پیسٹ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ روزے کی حالت میں کرنا جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن بہرحال مکروہ ہے۔ اسی طرح حلق میں کوئی دھواں وغیرہ لے کر جانا یا بہت گرد و غبار کہیں ایسی صفائی کرنا کہ جان بوجھ کر ایسی صفائی کر رہے ہیں کہ دھول مٹی اڑ رہی ہے، آپ کو پتا ہے وہ حلق میں بھی جائے گی، ناک میں بھی جائے گی اور روزہ ہے آپ کا، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن بہرحال مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جھوٹ، غیبت اور کوئی بھی گناہ کے کام جو ہے کرنا سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔
اچھا جی بالکل چکھنا ہے, زبان پر نگلنا نہیں اور فوراً تھوک بھی دینا ہے. جیسے ابھی ایک میسج آیا نا, میں اسی کے جواب میں آگے چل رہی ہوں. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم روزے کے مفترات یا روزے کے مبتلات, یعنی جن امور سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم اس پر آ جاتے ہیں. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا, وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے, ایک تو وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے لیکن اس میں صرف اس کے بدلے ایک روزہ قضا کا رکھنا ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے, انہیلر والی بات بھی آئے گی انشاءاللہ آگے, آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے. تو ایک وہ ہے کہ روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیا جائے, قضا اس کی ہو جائے گی. اور دوسرا قسم روزہ ٹوٹنے والے امور کی وہ ہے کہ جس میں روزہ ٹوٹتا ہے تو قضا بھی کی جائے گی, یعنی ایک روزہ بھی رکھنا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے. کفارہ وہی جو ابھی ہم نے کہا تھا کہ غلام آزاد کرنا, یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں صرف قضا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جس میں صرف کفارہ ہے. تو سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں اس میں کیا آتی ہے, ازدواجی تعلق. روزے کی حالت میں میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ منع ہے اور روزے کے مبتلات میں سے ہے. اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں اور دونوں پر واجب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عورت اور مرد یعنی شوہر اور بیوی دونوں پر واجب ہوتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, اس سے پہلے میں نے اس کی ایک حدیث جو آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے, اچھا ایک اور چیز بھی ہے اس کے اندر کہ جو روزے ہیں وہ لگاتار رکھے جائیں گے. تھوڑی سی بات میں کفارے کے اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اچھا دیکھیں, کفارے کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو کفارہ ادا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ حیض کی وجہ سے جو ناغہ ہو جانے والے ایام ہوں گے ان کی وجہ سے اس کے کفارے کا تسلسل ختم نہیں ہوگا. جیسے ہی وہ حیض سے پاک ہوگی اس کی کنٹینیو اپنے روزوں کو کرے گی اور گنتی کو اس لحاظ سے پورا کرے گی. اچھا اگر نفاس کا زمانہ آ جائے یعنی بچے کی ولادت ہو تو اس سے بھی کفارے, اس سے جو ہے نا کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا. یعنی حیض سے کفارے کا تسلسل ختم نہیں ہوا لیکن نفاس سے جو ہے وہ کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا. جی ابھی اس کا بھی جواب ہم نے دیا ہے پیاری بہن. تو کفارے کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر نفاس کی وجہ سے کفارہ جو ہے وہ تسلسل اس کا ختم ہو جائے گا اور پھر نئے سرے سے ہی 2 مہینے کے پورے روزے رکھنے ہوں گے. اچھا اگر کفارے کے روزے رکھ رہا ہے کوئی شخص اور درمیان میں ماہ رمضان آ جائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھے گا, اس کے بعد وہ کفارے کو کنٹینیو کرے گا. اور 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے نا کفارے میں, اس میں بھی یہ ہے کہ وہ بالغ ہوں, بچے نہ ہوں جن کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, یعنی پوری عمر کے محتاج ہوں. اور کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے اور غلے کی قیمت دینا بھی جائز ہے. اور کھانا کھلانے کے لحاظ سے اپنے عام معیار کا خیال رکھیں. جو خود روٹین میں ہم کھاتے پیتے ہیں وہ شخص جس طرح اس کے کھانے پینے کا معمول ہے اسی طرح کی وہ کفارہ بھی ادا کرے گا. اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں اگر کنٹینیوٹی نہ رہے, تسلسل نہ رہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کفارہ تب بھی صحیح ہوگا. اور ایک محتاج کو ہی 60 دن تک صبح شام کا کھانا دینا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ 60 مسکینوں کو یا 60 محتاجوں کو ہی دیں, ایک کو ہی 60 دن تک نہ دیں. تو یہ کچھ کفارے کے حوالے سے چیزیں آ گئیں. اب دیکھتے ہیں روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے جو دوسری چیز ہے. اچھا یعنی ایک چیز کلیئر ہو گئی, روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اس سے اور اس میں قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا ہے. دوسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ ہے الٹی یعنی قے. جیسے ابھی آپ نے سوال بھی آیا تھا, اگر کسی کو روزے کی حالت میں الٹی آ جاتی ہے, قے آ جاتی ہے اور جان بوجھ کر قے کرتا ہے, اگر ایک تو یہ کہ خود بخود آ گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹا, ابھی ہم نے یہ بات پڑھ لی. لیکن جو شخص جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے ذمے صرف اور صرف قضا ہے, یعنی کہ 1 دن کے بدلے 1 دن کا روزہ رکھنا, اس کے ذمے کفارہ نہیں ہے. اچھا اگر جو شخص قصدن قے نہ کرے یعنی کہ اسے خود بخود آ رہی ہے تو وہ اسے لوٹائے نہیں, اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر وہ اس کو واپس لوٹا لے گا, پیٹ میں لے جائے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے جان بوجھ کر کھانا کھانا. روزہ جو ہے, اچھا روزہ جو ہے وہ 2 چیزوں کے حوالے سے ہے نا, یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے,
اور دوسرا یہ کہ کھانا اور پینا جو ہے وہ روزے میں منع ہوتا ہے مخصوص وقت میں نا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. تو جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ قضا اور کفارہ، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے پینے سے صرف قضا واجب ہوتا ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے کہ غلطی سے طلوع فجر کے بعد بھی کچھ کھاتا رہا. جی اذانیں ہو رہی ہیں اس وقت، بالکل آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. دیکھیے اذان تو مختلف جگہوں پر ظاہر سی بات ہے اذان کا ٹائم ہو گیا ہے تو اذان تو ہوگی، لیکن ہم اپنی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم کلاس نہیں لے رہے ہوتے تو پھر ہمیں خاموشی اختیار کرتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اس وقت ہم کلاس لے رہے ہیں تو اس میں ہم اس کو اس وقت جاری بھی رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے غلطی سے طلوع فجر کے بعد تک کھاتے رہنا یا غروب آفتاب سے قبل روزہ افطار کر لینا تو جمہور ائمہ کے نزدیک روزے کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیے مثال کے طور پہ کوئی شخص اٹھا ہے جب سحری کے لیے تو اسے تو یہ لگا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور اس نے کچھ کھا لیا، اسے لگا کہ ابھی فجر کا مطلب ٹائم نہیں ہوا اور ابھی روزے کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، لیکن جب اس نے کھایا تو اس کو پتا چلا کہ طلوع فجر تو ہو چکی تھی، صبح صادق تو ہو چکی تھی، اور یہ تو اس کے ٹائم شروع ہونے کے بعد میں نے کھایا اور پیا ہے. تو اب اس شخص کا روزہ تو نہیں ہوا، روزہ تو ٹوٹ گیا. اب اسے چاہیے باقی پورا دن وہ روزے داروں کی طرح رہے احترام میں رمضان کے، لیکن اس کو کفارہ نہیں دینا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہے. اچھا اسی طرح غروب آفتاب سے قبل روزہ افطار کر لینا، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اذان ہو گئی یا غروب کا وقت ہو گیا اور اس نے روزہ کھول لیا اپنے طور پر. تو اب کیا ہوتا ہے، اس کو پھر بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں ابھی تو سورج غروب ہی نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا، اب اس کا روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کو کفارہ نہیں دینا ہوگا، صرف اور صرف روزے کی قضا کرنی ہوگی. اس حوالے سے ہمیں روایت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، صحابہ اکرام کے جو مختلف واقعات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسماء سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک دن جب آسمان پر بادل تھے روزہ افطار کر لیا، یعنی یہ سمجھے کہ سورج غروب ہو گیا، پھر سورج نکل آیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا، لیکن بہرحال ان کو یہی بتایا گیا کہ ان سے جب دریافت کیا گیا کہ کیا لوگوں کو قضا کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا قضا سے چھٹکارا تھا، یعنی کہ قضا تو اب لازماً کرنی ہی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا تھا. اس شخص نے غلطی سے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا تو اس کا ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اسے اپنے روزے کی قضا کرنی ہوگی. اچھا اس کے بعد ہے حیض اور نفاس، اس کے جاری ہونے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ روزے کی حالت میں اگر حیض جاری ہو گیا تو اب روزہ تو ٹوٹ گیا، اس دن کی قضا تو رکھنی ہوگی، لیکن اب باقی دن جو ہے وہ آپ کو روزے داروں کی طرح گزارنا چاہیے، یعنی رمضان کے احترام میں ضروری ہے کہ کھانے پینے سے گریز کریں. پھر یہ ہے کہ کوئی چیز نگل لی خواہ وہ غذا نہ ہو، یعنی اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے، مثال کے طور پہ وضو کرتے ہوئے پانی حلق کے نیچے اندر چلا گیا تو اب کیا ہے، روزہ تو بہرحال ٹوٹ گیا اور روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے قضا جو ہے وہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جیسے کوئی بھی ایسی چیز اگر منہ میں ڈالی اور وہ چلی گئی حلق کے اندر، جیسے اس سے پہلے تھا نا کہ کوئی چیز منہ میں رکھنا مکروہ ہے، منہ میں رکھ کر چبانا، منہ میں ڈالنا یہ مکروہ ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ وہ حلق سے چلی جائے گی اندر تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کرنی لازم ہوگی. اور یہ بات ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے کہ ماہ رمضان میں اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، یعنی حیض جاری ہو گیا ہے یا کسی اور وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب رمضان کے روزوں کی قضا کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ قضا جو ہے وہ رکھنی ہوگی، اس کی بار بار ہم نے ذکر کیا، تو قضا روزے جتنے بھی ہیں جس وجہ سے بھی قضا ہوئے ہیں
اس کی ادائیگی رمضان کے بعد جو 11 مہینے اس میں جلد از جلد کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، ان روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لو۔ لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں، الگ الگ کر کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ بلڈ ٹیسٹ دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اچھا، رمضان کے روزوں کی قضا کے لحاظ سے ایک اور چیز بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، کہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی کو جو ہے نا وہ مطلب قضا کے روزے جو رکھنے ہیں اس کے لیے دن تاریخ وغیرہ مقرر کر کے مطلب ضروری نہیں کہ وہ رکھے جائیں، جتنے روزے قضا ہیں اس کے بدلے اتنے ہی روزے رکھ لینے چاہیے۔ اور اگر کچھ سال کے روزے رہ گئے، پچھلے کچھ سالوں کے رمضان کے روزے باقی ہیں، تو انہیں بھی ترتیب سے جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے کہ رکھ لیں۔ اور قضا روزے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ رات سے نیت کی جائے، اگر صبح صادق کے بعد قضا کی نیت کی جائے گی تو قضا درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ روزہ جو ہے وہ نفلی روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں، اور رمضان کا روزہ جو ہے نا وہ عذر شرعی کے بغیر چھوڑنے پر جو سخت وعید ہے یہ بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص نے رمضان کا کوئی ایک روزہ بھی کسی عذر اور بیماری کے بغیر چھوڑ دیا تو عمر بھر کے روزے رکھنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بچے اور بچیاں پیپر دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ اس دن پیپر کی وجہ سے اپنا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج گھر میں دعوت ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ آج مارکیٹ جانا ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ آج گھر کی صفائی کرنی ہے، روزہ چھوڑ دیا۔ یا کوئی ایسا ہی ریزن، یا آج صبح آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دیا۔ یہ روزہ چھوڑنے کی وجوہات یا شرعی عذر نہیں ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ شرعی عذر اور شرعی رخصتیں کون کون سی ہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کا روزہ اگر ایک بھی بغیر عذر کے چھوڑا تو پھر پوری عمر بھی کوئی شخص روزہ رکھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان ایام کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ وہ وقت جو ہے نا رمضان کا، جو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جو یہ خاص ایام ہے پورے سال میں، یہ ایک مرتبہ چلے جائیں تو لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے اور وقت کو برداشت کرنا، یہی روزے کا مقصد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آج یہ کھا لو، صبح سحری میں دہی کھا لو تو چھوٹی الائچی ملا کے کھا لیں، تو آج فلاں چیز کھا لیں تو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تو پیاس اور بھوک کی مشقت کو برداشت کرنے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اتنے کمفرٹ کے عادی ہو گئے ہیں، اپنے زندگی میں آسانیوں کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم اس کی اہمیت کو بھول گئے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں ہم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک خاص عبادت جو ہے وہ ہے نماز تراویح یا قیام رمضان۔ قیام رمضان یا نماز تراویح جو ہے یہ تمام ائمہ اکرام کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، یعنی وہ سنت جس پر سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے، اور مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی اس کو ادا کریں گے، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کرتے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے، بغیر اس کے کہ آپ انہیں عزیمت یعنی وجوب اور پابندی کا حکم دیتے، یعنی واجب نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہر نیک کام کا جو اجر ہے نا، جیسے ابھی اپنے اناؤنسمنٹ میں بھی سنا تھا، وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہر فرض کا اجر 70 فرض کے برابر، اور ہر نفل کا اجر عام دنوں کے فرض کے برابر۔ تو اجر اتنا زیادہ جب بڑھ جائے، اور جیسے حدیث میں آیا تھا نا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو بس اس میں داخل ہونے کی دیر ہے، اس کی طرف دوڑنے کی دیر ہے، اس کی طرف سبقت لے جانے کی ضرورت ہے۔
تو قیام رمضان جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیث مبارکہ میں، اور اس کا جو وقت ہے یعنی تراویح کا وقت وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد سے اور طلوع فجر تک، اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن کیونکہ زیادہ آسانی اس میں ہوتی ہے اور زیادہ لوگ اس وقت شریک ہو سکتے ہیں تراویح کی نماز میں جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے یعنی کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد، تو اس وقت پڑھ لینے میں کیونکہ زیادہ افراد شریک ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وتر سب سے آخر میں پڑھے جائیں، یا تو تراویح کے بعد آپ پڑھ لیں یا پھر تہجد کے وقت میں جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت وتر پڑھیں۔ تراویح کی جو رکعات ہیں اس کی تعداد معین نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض روایات ہیں ان کے مطابق وطر کے علاوہ 8 رکعات بھی ملتی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وطر کے علاوہ 20 رکعات بھی ملتی ہیں، اور اس میں متعدد روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم نے اس کا ایک خلاصہ جو ہے نا بس وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اچھا، تراویح کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنا بھی جائز ہے اور انفرادی یعنی تنہا پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ اس لیے بھی بات رکھی ہے کہ ہر جگہ خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ جماعت سے پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کی مساجد میں زیادہ تر خواتین کی یعنی وہ نہیں ہوتی، جگہ نہیں ہوتی باجماعت نماز کی، کہیں کہیں ہوتی ہے اور بہت اچھی طرح سے ہوتی ہے، تو خواتین جو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور جو وہاں جا سکتی ہیں بسہولت اپنے محرم مردوں کے ساتھ، تو وہاں جائیں اور تراویح کی نماز باجماعت پڑھیں، تو یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو ایسا موقع میسر نہیں تب بھی وہ اپنے گھر پر رہ کر 8 رکعت یا 20 رکعت جتنا بھی وہ پڑھنا چاہے وہ اپنی عشاء کی نماز کے بعد ادا کر لیں انفرادی طور پر، اور جتنا قرآن زبانی یاد ہے، جتنی صورتیں زبانی یاد ہے اور آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، اتنی تلاوت کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ یہ نوافل جو ہیں وہ ادا کر لیے جائیں تاکہ ہم محروم لوگوں میں شامل نہ ہو، تو انفرادی لحاظ سے بھی پڑھنا بالکل درست ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں قرات کرنے کے لحاظ سے میں نے کہا کوئی خاص چیز ثابت نہیں ہے تراویح کی قرات میں، جتنا نماز میں آپ انفرادی اگر پڑھ رہے ہیں تو جتنا بھی آپ کو یاد ہے آپ کوشش کریں کہ سارا جو سینے میں محفوظ ہے وہ بھی دہرا لیا جائے۔ تراویح کی نماز میں ایک بہت زبردست موقع ہوتا ہے ان ساری حفظ کو دہرانے کا، اور اگر کسی کو زیادہ حفظ نہیں ہے تو جو جتنی صورتیں حفظ ہیں انہیں کو نماز کے اندر 2 رکعت کر کے پڑھ لیا جائے۔ تو تراویح کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے ہے، اور صحابہ اکرام بھی 2 رکعت کر کے ہی تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر پھر نماز شروع کرنا مستحب ہے، یعنی اسی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح ہے۔ تراویح کا مطلب ہے ترویحہ سے نکلا ہے، یعنی آرام پہنچانا، یعنی 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ چند سیکنڈ چند منٹ بیٹھ جائیے، اللہ کا ذکر کیجئے، پھر دوبارہ کھڑے ہو کر پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر چند منٹ بیٹھ کر آرام کیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے اور پھر 4 رکعت پڑھیے۔ اس طریقے سے پڑھنا جو ہے اس وجہ سے اس نماز کا نام نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کے حوالے سے جو چیزیں ہیں تقریباً آپ کے سامنے میں نے مختصراً رکھ دی۔ اب ایک اور اہم چیز ہے رمضان المبارک میں، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جو رمضان المبارک کی فضیلتیں ہیں نا، کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول، روزے کی فرضیت اور لیلۃ القدر، یہ 3 چیزیں ہیں جو ماہ سیام کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیتی ہیں، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کیا، اور وہ ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی، اور جس کے لیے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور اسی ماہ مبارک کی ایک رات میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور اس رات کی قدر و قیمت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اچھا، قرآن اٹھا کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے، اس میں زیادہ تر ائمہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی مختصر کوئی گاہے گاہے 1-2 ائمہ کا جو ہے وہ
چند ائمہ کی رائے ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی تراویح میں قرآن پاک اٹھا کر نماز. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی. تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل کیا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے. بخاری اور ابو داؤد، احمد اور نسائی کی روایت ہے. جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. بخاری، ابو داؤد، امام مسند احمد اور امام نسائی کی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تو مجھے بخش دے. یعنی شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس بارے میں صحابہ اکرام کی مختلف آراء ہیں کہ شب قدر کس رات میں ہوتی ہے. بیٹا سلائیڈ کو آگے کر دیجئے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شب قدر کن راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. تو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. اس بارے میں دیکھیے کہ امام شافعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ توقع ہے کہ 21ویں رات ہے. اچھا، جو ہمارے سلف صالحین کی جو اکثریت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ رات آخری تہائی رمضان کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور اکثر کے نزدیک سب سے زیادہ 27ویں رات کے بارے میں جو ہے وہ روایات ہیں. لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس بارے میں کوئی ایک رات کی خاص جو ہے وہ نہیں ملتی تاریخ کہ اس رات جو ہے وہ شب قدر ہے، لہٰذا اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں شب میں سے کوئی ایک رات. اور بہت سارے جو ائمہ اکرام ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ رات گردش میں رہتی ہے، یعنی ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایک ہی رات میں نہیں آتی. تو بس اس کو تلاش کرنا مقصود ہے اور اسی میں اجر ہے. ساری کوشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، کیونکہ جس نے جتنی زیادہ کوشش کی وہ اللہ کے ہاں اس کے اتنے ہی درجات ہیں، اور جس نے ساری راتوں میں کوشش کی تو ظاہر ہے کہ قیام رمضان اور رمضان کی راتوں میں اللہ کے آگے کھڑا ہونا، مناجات، تلاوت قرآن پاک، دعائیں، تو یہ ساری ہی اعمال جو ہیں اس آخری عشرے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عشرے میں اتنے زیادہ خود بھی جاگتے تھے، محنت کرتے تھے عبادت میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. تو ان راتوں میں اللہ کو راضی کرنے والا ہر کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ صدقہ اور خیرات ہو، خواہ وہ نمازیں ہوں، خواہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، دعائیں ہوں، نوافل ہوں. ہر نیکی کا کام جو ہے وہ شب قدر کی راتوں میں اجر کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. اس کے بعد ہم دعا بھی لگا دیتے ہیں. یہاں پر آپ دعا کی سلائیڈ بھی شیئر کر دیجئے جن بہنوں کو دعا یاد نہیں ہے. یوں تو دیکھیں آپ بہت ساری دعائیں مانگ سکتی ہیں، ہر طرح کی دعا شب قدر میں کی جا سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس رات میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو جس میں اتنے فرشتوں کا نزول ہے اور جو اللہ کی رحمت کے ساتھ نازل ہو رہے ہیں، اور جو ہر ایک کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جو بھی کسی اللہ کی عبادت کے عمل میں مشغول ہے، تو اس موقع پر جو جامع ترین دعا سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کے اندر ساری خیر موجود ہے. تو یہ اتنی جامع دعا ہے، ہم سب کو کثرت کے ساتھ شب قدر کے اندر
ان 5 راتوں کے اندر, اور رمضان میں عمومی لحاظ سے بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کے لحاظ سے جو جدید ترین مسائل ہوتے ہیں اور وہ ان کا تعلق روزے سے ہے, اس کے بارے میں آپ کی بہت ساری ابھی جو ہے وہ سوالات کی سلائیڈز میں دیکھ رہی تھی, کچھ میں پڑھ پا رہی تھی اور کچھ نہیں پڑھ پا رہی تھی, تو بہرحال اس کو میں دیکھ لیتی ہوں. انشاءاللہ ابھی ہماری ساتھی جو ہے کچھ سوالات رکھ دیں گی, کچھ کور ہو جائیں گے اسی ٹاپک کے ذریعے سے. شب قدر کی علامت جو ہے جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات جو ہے وہ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ جی, تو سورج جو ہے وہ چمکدار نہیں ہوتا, بہت زیادہ تیزی نہیں ہوتی دھوپ میں, تو یہی والی جو چیز علامتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. بہرحال چلے ہم جدید فقہی مسائل کو دیکھ لیتے ہیں روزے کے حوالے سے. انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خواہ وہ گلوکوز کا انجیکشن ہو, لیکن یہ ہے کہ طاقت کا, یعنی کہ جس کو ہم کہیں نا طاقت کا انجیکشن ہو, روزہ تو بہرحال نہیں ٹوٹتا, لیکن طاقت کا انجیکشن لگوانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. ہاں, دوا کا انجیکشن لگوانے سے مکروہ بھی نہیں ہوتا. اچھا, اس کے بعد ہے کہ دوسری چیز کہ ہم دیکھتے ہیں جی, ایک ہے پھر اس کے بعد ہے گلوکوز کی ڈرپ لگوانے سے, یعنی اگر کوئی ڈرپ لگواتا ہے جس میں طاقت کی ڈرپ ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن بلا عذر لگوانا, یعنی صرف اس لیے کہ طاقت مل جائے روزے کے اندر لگوانا جو ہے یہ مکروہ ہے. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے اور طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں بہت ہی ضروری ہے لگوانا, تو اس وقت جو ہے وہ پھر لگوائی جا سکتی ہے, لیکن بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا گلوکوز کی ڈرپ لگوانے سے بھی. اچھا, آنکھ میں دوا ڈالنا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ کے اندر دوا یا سرما لگائی جا سکتا ہے بلا عذر, روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں, آگے جو لکھا ہے نا بلا عذر مکروہ ہے, یہ نہیں ہے, سوری, یہ غلطی سے پرنٹ ہو گیا یہاں پر. آنکھ میں دوا یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, نہ مکروہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انہیلر کا استعمال, اس کا ابھی سوال بھی آیا تھا ہمارے پاس. انہیلر کا استعمال جو ہے اس سے ڈائریکٹ اندر آپ کے دوا جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہے, لہٰذا روزے کی صورت میں انہیلر کا استعمال درست نہیں. ہاں, اگر کوئی شخص ایسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے, طبیعت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے جان کا مسئلہ ہے, کوئی ایسی طبیعت کا مسئلہ ہو جائے, تو پھر تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہوتا ہے. لیکن بہرحال روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوگی. کان میں دوا ڈالنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم آتی ہے. اسی طرح شوگر کے حوالے سے ہے کہ شوگر چیک کی جا سکتی ہے. شوگر چیک کی جا سکتی ہے, اگر ہم گلوکومیٹر سے شوگر چیک کرتے ہیں, اس سے تھوڑا سا بلڈ باہر نکلتا ہے نا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح شوگر کے مریض انسولین لگا سکتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, تو بہت پیاری بہنوں, کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اگر آپ کے سوالات ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے سوالات ہیں اور اس کے لیے کتنا وقت ہم رکھ سکتے ہیں. ہماری جو انچارج ہیں اس وقت ہمارے اس آن لائن سیشن کی, میں ان سے کہوں گی کہ وہ بتائیے ہماری بہنوں کو کہ کتنے سوالات ان کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں چیٹ باکس میں سے, یا ہماری وہ بہنیں جن کے سوالات ہیں تو وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے, ہم ان کے مائک انمیوٹ کر دیں گے, تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنے سوالات ہمارے سامنے رکھ سکتی ہوں گی. جن کے سوالات ہیں وہ ہینڈ ریز کر لیں, تب تک ہم کچھ چیٹ باکس میں سے سوالات لے لیتے ہیں. اعتکاف سے متعلق سوالات آ رہے ہیں, وہ کیا ہم لے سکتے ہیں یہاں پہ؟ آپ بتا دیجیے, اگر کچھ اہم چیزیں ہوں گی وہ میں آپ بتا دوں گی انشاءاللہ. خواتین رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف گھر میں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. اپنے لیے کوئی کمرہ یا کوئی کمرے کا ایک حصہ جو ہے وہ مخصوص کر لیں, وہاں کوئی ایسا پردہ وغیرہ ڈال لیں تاکہ دوسرے لوگوں کی ہر وقت وہاں آمد و رفت اور ان سے بات چیت نہ ہو سکے, ایک آڑ ہو جائے. معتکف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی چیز سے روکے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے بس نا, تو دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن نہ ہو. تو اس طرح سے کمرے کے اندر کسی کمرے کے کسی حصے کو مختص کر کے اعتکاف کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. سعدیہ صادق, آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے, اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو آپ کا مائک انمیوٹ کر کے آپ کہہ سکتی ہیں. السلام علیکم. مجھے باجی سے یہ پوچھنا تھا کہ نفل روزہ اگر ہم نے رکھنے ہیں تو اس کے لیے سحری کرنا لازم ہے؟
نفل روزے کے لیے جو ہے نا وہ سحری کرنا ضروری نہیں ہے، آپ ویسے بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ نفلی روزے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے، تو اگر سحری کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی نیت تھی، آپ کی صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے سحری کے ٹائم، تب بھی آپ اپنا روزہ جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے روایات میں کہ آپ اپنے گھر فجر کے بعد جب تشریف لاتے تھے تو آپ کہتے تھے امہات المومنین سے کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کو ہے تو لے آئیے، اور اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے موجود ہوتا تھا تو آپ اسے تناول فرماتے، اور اگر کچھ نہیں ہوتا اور آپ کو بتایا جاتا کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے تو پھر آپ فرماتے کہ پھر ہم آج روزے سے ہیں۔ تو اگر طلوع فجر کے بعد یعنی جب سے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر اس وقت سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ روزے کو کنٹینیو کر لیں اگر آپ کی رات سے نیت تھی تو۔ جی کوشش جزاک کریں کہ اللہ. رمضان کے حوالے سے ہی سوالات ہوں تو زیادہ بہتر ہے، رمضان اور روزے کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، سعدیہ انجم صاحبہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میڈم، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر ہم رمضان کے بعد جو ہے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں ان کا بہت جی ثواب ہے ایک سال کے جی روزوں کا، جی بالکل۔ تو اس کے لحاظ سے یا وہ جو ہم روزے 6 رکھتے ہیں اس میں ہم اپنے قضا بھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں وہ الگ ہوں گے اور قضا الگ ہوں گے؟ دیکھیں اس بارے میں نا دونوں آرا موجود ہیں، کچھ فقہا کا خیال ہے کہ اس کے لیے الگ نیت کی جانی چاہیے، قضا کی نیت الگ کر کے روزے رکھیں، اور یہ مسنون روزے ہیں ان کو الگ رکھیں، اور کچھ ائمہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اس میں دونوں کی نیت کر لیں تو دونوں ادا ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ ایک چیٹ باکس میں سے سوال یہ ہے کہ سالوں کی بیماری کی وجہ سے روزے میں کمزوری اور گھر کے ضروری امور انجام دینے سے روزے میں بہت نقاہت ہو جاتی ہے، تو کیا یہ کیفیت بیماری کے زمرے میں آئے گی، جبکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ روزہ نہیں چھوڑنا؟ اچھا، اس میں کیونکہ یہ ان کی بہت زیادہ کوئی طویل بیماری سے گزری ہیں جس کی وجہ سے اب اتنی کمزوری ہو گئی ہے، تو پیاری بہن آپ اپنی صحت کو دیکھ لیجئے، اگر آپ کو روزہ تسلسل سے سارے رکھنا مشکل ہے تو آپ کچھ دن رکھ لیں، کچھ دن چھوڑ دیں، اور ان کی قضا جتنے دن چھوٹتے ہیں ان کی قضا آپ کر لیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ مطلب آپ کی اپنی صحت جو ہے وہ آپ کو بتا سکتی ہے نا آپ کی اپنی کیا کنڈیشن ہے، کہ اگر آپ سے برداشت ہو جاتا ہے روزہ رکھنا تب تو ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں نا، تو ہم اللہ کے سامنے اس عذر کو رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا وہ واقعی اس کے ہاں قابل قبول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نرمی تو رکھی ہے، رخصت تو رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے رکھی ہے، ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ یہ عذرات ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ روزے کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، اتنی کمزوری ہے، صحت اتنی کمزور ہو گئی ہے، تو پھر آپ وہی ہے کہ آپ فدیہ دے دیجئے، اور اگر بعد میں طبیعت بہتر ہو تو پھر آپ ان کی قضا کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ بس ہم اپنا آخری سوال لے لیتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، آپ سب کو بھی نماز کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ صباحہ آئی ڈونٹ نو میں آپ کا نام صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر کسی کے روزے کی حالت میں پیریڈز ہو جاتے ہیں، جیسے اگر صبح میں ہو جاتے ہیں تو اسی ٹائم توڑ لیتا ہے، لیکن اگر افطاری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہوتے ہیں تو کیا اس کو روزہ اپنا پورا کرنا ہوگا یا اسی ٹائم روزہ توڑ لے، جبکہ افطاری میں تقریباً 1-1.5 گھنٹہ رہ جائے؟ دیکھیں چاہے روزے سے 5 منٹ پہلے پیریڈ شروع ہو یا صبح میں ہی شروع ہو جائیں، روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ آخری ٹائم پہ بھی اگر پیریڈ شروع ہوئے تب بھی روزہ تو وہ آپ کا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اب آپ کو جیسے میں نے کہا کہ پورا کوشش کریں کہ باقی پورا دن یا پورا ٹائم جو رہ گیا ہے اسے روزے دار ہی کی طرح گزاریں، اور اس روزے کی آپ کو قضا رکھنی ہوگی، وہ روزہ جو ہے پیریڈ شروع ہوتے ہی ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا، ایک بہن کا سوال میں نے بھی دیکھا کہ کسی بہن نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ پیاس کی مطلب شدت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے روزہ توڑ لیا، تو اب جو ہے وہ ان کو قضا رکھنی ہوگی، یعنی کہ اس میں تو یہ جن صورتوں میں روزہ توڑ دینا جائز ہے اس میں سے یہ بھی ہے نا کہ اگر کسی شخص کو اتنی شدت کی بھوک یا پیاس لگی ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا یا کھائے گا نہیں تو وہ خدا نہ خواستہ وہ بے ہوش ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو پی لینا چاہیے پانی،
اور اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے، لیکن پھر یہ ہے کہ وہ اس کی قضا ادا کرے گا۔ اچانک کوئی شخص بہت شدید بیمار پڑ گیا، اچانک روزہ رکھا ہوا تھا اور اچانک طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، تو اس صورت میں روزہ توڑ دینا چاہیے، پھر اس پہ کفارہ نہیں ہوگا، صرف اس کے بدلے ایک قضا رکھنی ہوگی، ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترمہ فریدہ گلزار صاحبہ، اچھا، آپ انہوں نے نے ہمارے سوال کیا ہے سامنے سمینا نعیم نے کہ کچھ روزے جو ہیں وہ اگر رہ گئے ہیں اب تک قضا نہیں کی ہے تو ان کا حساب لگا لیجئے، اور رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ان کو رکھنا شروع کر دیجئے۔ اس کے لیے لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، سردیوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کلاس کو اس وقت مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں تو بس آخر میں آپ کے سامنے ذرا سی بات رکھوں گی میں۔ جی، کشور امین کا سوال کیا ہے ذرا بتا دیجئے گا صفا۔ جی کشور، آپ سوال کر سکتی ہیں، آپ کا مائک انمیوٹ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب میری بیماری کو یہ 10واں سال ہے، پچھلے 10 سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ صرف 2 سے 3 بار ہی روزے رکھ پائی ہوں، اور بس ڈیورنگ پیریڈز جو یعنی نہیں رکھ سکی وہ یعنی نہیں رکھ سکی، باقی کنٹینیوس رکھیں۔ اس بار تھوڑا سا محسوس کر رہی ہوں کہ پھر نہیں رکھ پاؤں گی، کوشش پوری کروں گی، نیت بھی ہے الحمدللہ۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس صورت میں مطلب مجھے ان روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا فدیہ دیا جائے گا؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جو آپ کے رہ گئے آپ ان کی قضا رکھ لیں، اور ایشو جو ہے وہ میرے ڈائجسٹو سسٹم میں ہی ہے، تو مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر آپ اس طرح کر لیں کہ آپ فدیہ دے دیجئے، اور اگر آپ کو بعد میں یہ فیل ہوتا ہے رمضان کے بعد پورے ڈیوریشن پورے اگلے سال کے اندر کہ آپ روزے کبھی کبھی رکھ سکتی ہیں وہ قضا کے، تو آپ ان کو اگر رکھ سکتی ہیں تو جتنا مطلب رکھ سکیں، پورے نہ صحیح کچھ تھوڑے بہت، تو اگر آپ رکھ سکتی ہیں تو رکھ لیجئے، اور اگر نہیں رکھ سکتی بالکل بھی تو بہرحال آپ کم از کم فدیہ تو ضرور دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک خاتون زیب النساء حمید وہ بھی کہہ رہی ہیں میں بھی کیا سوال کر سکتی ہوں، تو ہم چلے کیا لے لیجیے ان کا سوال، لے لیجیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی زیب النساء حمید صاحبہ، آپ بھی اپنا سوال کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے میم بتا رہی تھی نا کہ بلوغت جو ہے وہ ہمارے ماحول کے لحاظ سے 9 سے 12 سال کے درمیان میں ہو جاتی ہے، تو اس طرح بچوں نے کچھ بڑوں کو بھی اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ بچوں کو نہیں بتا سکتے، انہوں نے شوق میں بچوں نے روزے تو رکھ لیے لیکن نیت جو ہے وہ فرض والے روزوں کی نہیں تھی، تو اب پھر ان حالات میں وہ بچے تعداد تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب شروع ہوئے تھے، تو وہ پھر مطلب کیسے کریں گے اس کو نا کہ وہ اس کی قضا رکھیں گے یا ان پہ قضا فرض ہے انہوں نے رکھنے ہیں وہ قضا روزے؟ اچھا دیکھیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بہن دیکھیں، اگر رمضان میں کسی نے روزے رکھے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ان بچوں نے رکھے ہیں اس وقت انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ وہ بالغ ہیں یا نہیں ہے، لیکن شوق میں رکھ لیے، رمضان میں جو روزہ رکھا جائے گا نا وہ رمضان کا فرض روزہ ہی شمار ہوگا۔ اگر وہ بلوغت میں آ گئے تھے اور انہیں پتا بھی نہیں، وہ ان کے فرض روزے ہی شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص نفلی روزے کی نیت کر کے رمضان میں روزہ رکھتا ہے نا تو اس کا نفلی روزہ نہیں ہوتا، فرض ہی ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کچھ بات رکھنا چاہ رہی تھی؟ بس میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہ رہی تھی کہ بہت ہی عزیز بہنوں، دیکھیں رمضان کا روزہ ہر روز غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، مگر زندگی کا بڑا روزہ آفتاب عمر کے غروب ہونے پر ختم ہوگا۔ زندگی بھر کے اس طویل روزے کا افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لیے جام کوثر سے ہو، یہ تمنا اور یہ آرزو ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ رمضان کے روزے کی طرح زندگی کے اس روزے میں بھی کچھ چیزیں ممنوع ہیں، کچھ کی اجازت ہے۔ لین دین میں، شادی بیاہ میں، روزمرہ زندگی کے امور میں اللہ کی شریعت کی پابندی کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ دعوت اللہ کو اپنا شعار بنا لیجئے۔ خیال کیجئے کہ یہ زندگی کا روزہ ٹوٹ نہ جائے،
تاکہ جو افطار اور ضیافت اہل ایمان کے لیے موجود اور تیار ہے وہ ہمارے حصے میں ضرور آئے. آمین. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کے رمضانوں میں سب سے بہترین بنا دے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے اور ہمیں پورے ایمان اور عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.